خطے میں بھارت کی اجاراداری ختم ہوتی جا رہی ہے۔ پاکستان تو پہلے ہی بھارت کے سامنے ڈٹا رہتا تھا، لیکن اب ترکی بھی میدان میں آ گیا ہے اور بھارت کے تمام منصوبوں پر پانی پھیرنے کا وقت آ گیا ہے۔ افغانستان ایک ایسا ملک ہے جس کو عالمی اور خطے کی طاقتوں نے ہمیشہ استعمال کیا۔ افغانستان کو ترقی کا لالچ دے کر افغانستان میں مزید جنگیں لگائی گئیں۔ اب بھارت افغانستان میں جلتی میں تیل کا کام کر رہا ہے۔ بھارت افغانستان میں بیٹھ کر پاکستان کے خلاف پروکسی کر رہا ہے۔ بھارت نے افغانستان میں قدم ہی اس لیے رکھا ہے کہ وہ پاکستان کو نقصان پہنچا سکے، اور پاکستان جو چین کے ساتھ اتنا بڑا منصوبہ سی پیک کی شکل میں شروع کیے ہوئے ہے، اس کو نقصان پہنچایا جائے۔ اب ترکی نے افغانستان میں قدم رکھنے کی منصوبہ بندی شروع کر دی ہے، اور اس کے بعد آپ کو بھارتی میڈیا کی چیخیں بھی سناتے ہیں کیسے بھارت رو رہا ہے کہ ترکی افغانستان میں داخل ہو گیا ہے۔ پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ ترکی افغانستان میں کیا کرنے جا رہا ہے۔ ترکی اور افغانستان کے درمیان ایک معاہدہ طے پا گیا ہے، جس کے تحت ترکی افغانستان میں روڈ انفراسٹرکچر کو بہتر اور جدید بنائے گا۔ معاہدے کے تحت ترکی افغانستان میں نئی موٹر ویز، ریلوے لائنیں اور ایویشن سیکٹر میں نئے ایئرپورٹس تعمیر کرے گا۔ ترک وزیر ٹرانسپورٹ عادل اسماعیل اولو اور افغان وزیر ٹرانسپورٹ قدرت اللہ زکی نے معاہدے پر دستخط کیے۔ جنگ سے تباہ حال افغانستان میں ترکی ٹرانسپورٹ سیکٹر کو جدید بنیادوں پر استوار کرے گا۔ ترک وزیر ٹرانسپورٹ نے کہا کہ معاہدے کے تحت افغانستان سے ترکی تک ریلوے لائن بچھانے سے فیصلہ کیا گیا ہے۔ ترکی افغانستان کو ریلوے لائن کے ذریعے یورپ سے ملانے کا ایک منصوبہ بھی شروع کرے گا۔ یہ ریلوے لائن افغانستان کو باکو، تبلیسی اور کارس ریلوے لائن سے جوڑتی ہوئی یورپ تک لے جائے گی۔ اب سب سے پہلے آپ کو بتاتے ہیں کہ بھارت کو اس سے کیا نقصان ہونے والا ہے، پھر آپ کو بھارتی میڈیا کی چیخیں بھی سناتے ہیں کہ کیسے بھارت ان منصوبوں سے رو رہا ہے۔ بھارت افغانستان میں کیوں بیٹھا ہے؟ صرف اور صرف پاکستان کو نقصان پہنچانے کے لیے۔ اسی لیے جب افغانستان میں کوئی دوسرا ملک داخل ہو، بھارت کو اچھا نہیں لگتا اور بھارت کی چیخیں نکلتی ہیں۔ ایسی ہی چیخیں بھارت کی تب نکلیں جب وزیر اعظم عمران خان نے افغانستان کا دورہ کیا اور افغان بھائیوں کو مدد کی یقین دہانی کروائی۔ اسی کے فوری بعد بھارت نے افغانستان میں ایک دھماکہ کروایا تاکہ سارا الزام پاکستان پر لگایا جائے۔ ترکی کے افغانستان کے ساتھ اس معاہدے کے بعد بھارت کو افغانستان میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ ترکی اور پاکستان مل کر افغانستان میں بھارتی سرگرمیوں پر نظر رکھیں گے، کیونکہ کچھ ایسی معلومات بھی موجود ہیں کہ بھارت کا داعش کے ساتھ کچھ گٹھ جوڑ ہو چکا ہے، اور بھارت افغانستان میں داعش کو منظم کر رہا ہے، جو خود افغانستان کے لیے بھی ایک بہت بڑا خطرہ ہے۔ اسی لیے اب ترکی اور پاکستان مل کر افغانستان کی تعمیر و ترقی میں اپنا کردار ادا کریں گے اور بھارت سے افغانستان کو بچائیں گے۔ پاکستان بھی افغانستان کے ساتھ ایک منصوبہ شروع کیے ہوئے ہے، جس کے تحت افغانستان کا ریل نیٹ ورک درست کیا جائے گا اور پاکستان کو ازبکستان کے ساتھ جوڑا جائے گا۔ اسی کے بعد ترکی افغانستان کو یورپ تک جوڑ دے گا، جس سے افغانستان کو ترقی کے بہت سے مواقع ملیں گے۔ اب بات کرتے ہیں کہ بھارتیوں کو اس سے کس قدر مرچیں لگ چکی ہیں اور ان کو اپنے ملین آف ڈالرز خطرے میں دکھائی دے رہے ہیں جو انہوں نے داعش پر لگائے ہیں۔ ترکی اور افغانستان کی ڈیل کے بعد بھارتی میڈیا نے پروپاگینڈا شروع کر دیا ہے کہ پاکستان اور ترکی کا گٹھ جوڑ افغانستان اور کشمیر میں پروکسی وار شروع کرنے کا ہے۔ یعنی اس ڈیل کے فوراً بعد بھارتی میڈیا نے یہ ہیڈ لائنز چلانا شروع کر دی ہیں کہ ترکی افغانستان میں داخل ہو کر ایک نئی پروکسی وار شروع کرنے جا رہا ہے۔ بھارت ترکی سے اب اتنا خوف زدہ ہو گیا ہے کہ دن رات بھارتی میڈیا ترکی ترکی کرتی رہتی ہیں۔ پہلے یہی میڈیا پاکستان کا راگ الاپتا رہتا تھا، لیکن اب بھارت کو ترک فوبیا بھی ہوتا جا رہا ہے۔ بھارت کاراباخ کی فتح کے بعد خوف کا شکار ہو چکا ہے کہ اب اگلی باری کشمیر کو آزاد کروانے کی ہے، اور ترکی اور آذربائیجان اس میں پاکستان کا بھرپور ساتھ دیں گے۔ اسی کو دیکھتے ہوئے جب بھارت نے دیکھا کہ ترکی افغانستان میں داخل ہو گیا ہے، تو بھارتی میڈیا نے فوراً پروپاگینڈا شروع کر دیا ہے۔ لیکن اب پاکستان اور ترکی نے ٹھان لیا ہے کہ افغانستان کی تعمیر و ترقی کرنی ہے اور افغانستان کو بھارت کے چنگل سے بچانا ہے۔